ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا، جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، ابھی تو ہم سن رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے مسترد کرتی ہے اس بات کو، لیکن ماضی میں یہی پی ٹی آئی تھی، یہی خان صاحب تھے جنہوں نے این ایف سی کے اوپر کم و بیش اسی طرح کا پروپوزل پیش کیا تھا. بہت سی اور چیزیں ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی اس حق میں رہی تھی جو پروپوزل سامنے آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں پی ٹی آئی اس کے اوپر کرے گی بھی مخالفت یا نہیں؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر آپ کو سالگرہ مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. اور آج اسلام آباد میں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ بھی آپ کا اسلام آباد کو ایک تحفہ ہے، ورنہ بڑی بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں ادھر. سر شکر ہے آپ نے یہ کہہ دیا، مجھے ایسا لگا آپ کہیں گے آسمان رو رہا ہے، بٹ تھینک یو سر. نہیں پہلے دل میں وہی تھا، اور آپ جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ گئی ہیں، لیکن بہرحال بہت ضرورت تھی اس بارش کی. سر دوسری بات میڈم شیخ، میں حیران اس بات پر ہوں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تب ایک کوشش کی گئی، اور بلکہ پہلے ایک دو مرتبہ بریف بھی کیا گیا صحافیوں کو بلا کر، اور کہا گیا کہ این ایف سی ایوارڈ، اور پہلے دن مرکز کنگال ہو جاتا ہے مالی سال کے پہلے دن، اور تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، قرضے کا ہمارے قرضوں کا سود اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس پر قرضہ لینا پڑ رہا ہے، اور صوبوں کے پاس پیسے چلے جاتے ہیں، اور صوبوں کو بہت سارے ایسی چیزیں مل گئی ہیں جن کے پاس ان کی تیاری نہیں ہے، اور مرکز بے معنی ہو گیا ہے. اس پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایسا شور مچایا اور کہا کہ یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ میرا خیال ہے آج صرف اس بات سے ہی دفن ہو رہی ہے. نا 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 نا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور میں حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب وفد کے ساتھ زرداری صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں، یا یہ ہم 27ویں یعنی ترمیم لا رہے ہیں، اور اس میں این ایف سی ایوارڈ بھی ہے، اس میں صوبوں کے باقی اختیارات بھی ہیں. ایک تو اس پر حیران ہوں. دوسرا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم اس ترمیم، نہ صرف اس ترمیم بلکہ طریقے عدم اعتماد، نہ صرف طریقے عدم اعتماد بلکہ آگے حکومتی سیٹ اپ میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. گو کہ مجھے پتہ ہے جو بھی جائے گا، یہ اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اچھا میسج آیا تو جو بھی جائے گا ڈیالہ اس کو عمران خان سے ڈانٹ ہی پڑے گی. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ تب کہاں تھے جب الیکشن ہو گئے تھے اور پیپلز پارٹی والوں نے ان سے کہا تھا اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کہ آئیں ہم مل کر حکومت بنائیں. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو قومی اسمبلی سے نکل جاتی ہے کہ مائی وے اور ہائی وے، اب ہم نے نہیں بیٹھنا کیونکہ ہمارے خلاف طریقے عدم اعتماد آ گئی ہے، اور اب ایک ایک قومی اسمبلی کی سیٹ پر رو رہی ہے. اور وہ پاکستان تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومتیں توڑ دیتی ہے کہ نہیں جی، اب جب تک ہماری حکومت مرکز میں نہیں آئے گی ہم نے یہاں نہیں بیٹھنا، اب وہاں رو رہی ہے کہ وہاں ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے. اور وہ پاکستان تحریک انصاف جو کل تک کہہ رہی تھی کہ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہی، یہ جو نظریہ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں جو کل تک پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، آج وہ کس منہ سے کے ساتھ ان کے پاس جا رہے ہیں؟ تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کدھر چلی جا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترمیم میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہونا آپ کے ساتھ کسی نے بھی نہیں ہے، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی نے کھڑے ہونا ہے، اور نہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے میڈم شیخ جی کہ کیا پی ٹی آئی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتی ہے؟ آسان سا جواب، سادہ سا جواب، سیدھا سا جواب ہے کہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اسمبلی کے اندر کوئی اتنی بڑی، یا اسمبلی کے باہر پہلے بات کر لیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی موبلائزیشن یا اتنا بڑا عوامی رد عمل یا اتنا بڑا احتجاج یا اتنا بڑا کوئی عوام کو لے کر یہ سامنے آ جائیں کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ یہ 27ویں یعنی ترمیم پہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق نظر ثانی کر سکتے ہیں یا اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، ایسی بات ہونے والی نہیں. اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی، سینٹ ہو، اسمبلی ہو یا جوائنٹ سیشن ہو، جو بھی ہو، اب تو ان کا نمبر گیم پوری ہے،
اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اکٹھی ہوتی ہے تو 2/3 اکثریت ان کے پاس الحمدللہ ہو گئی ہے. حیرانی ہے یہ بھی. کوئی ایسا پی ٹی آئی کے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل جائے, یا حتیٰ کہ مولانا صاحب, حالانکہ مولانا صاحب کے ووٹوں کی اب ریلیونسی نہیں رہی, صرف ان کی یہ رہ گئی ہے, ریلیونٹ رہ گئے ہیں کہ ان کی اسٹریٹ پار 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف اپوزیشن کے ساتھ نہ مل جائے, بس اتنی سی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر بھی کوئی اس طرح کا نہیں کر سکتی, اتحاد بنا نہیں سکتی کہ 27ویں یعنی ترمیم منظور ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں, جو پیپلز پارٹی میڈم شیخ, اب میں حیران ہوں کہ یہ سہیل صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ مرکز سے صوبوں کو اختیارات مل گئے, صوبوں سے بلدیات کی سطح تک انتخابات نہیں ملے. جی سر. لیکن 18ویں آئینی ترمیم میں بہت کچھ انہوں نے غلط کر دیا اور اس کو ایک عجیب و غریب جمہوریت سے نتھی کر دیا. اچھی چیزیں بھی تھیں اس میں کہ آپ نے ٹھیک کیا, آپ نے جن سے ڈیلیں کی, ضیاء الحق صاحب, پرویز مشرف, ان کی آپ نے ترمیمیں ختم کر دیں. اچھا کیا کہ آپ نے بلوچ خیبر پختونخوا کو بنا دیا, آرٹیکل 6 لے آئے تاکہ اب ہم ہر پہ لگاتے رہیں. اچھا کیا. اور لیکن یہ کیا ہے کہ آپ سارا اختیارات بھی ان کو دے دیں, سارا پیسہ بھی ان کو دے دیں, اور وہ من مرضی جو چاہیں کرتے پھریں, وفاق کے پاس ہو ہی کچھ نہ. تو اس میں تبدیلیاں ہونا بڑی ضروری ہیں, اس میں NFC ایوارڈ میں بھی اور صوبے کے اختیارات میں کمی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود یہ اب کیا پیپلز پارٹی چاہے گی ایسا؟ نہیں, وہ چاہے گی تو نہیں. لیکن یہ ہماری سیاست ہے بھاؤ تاؤ کی سیاست, لین دین کی سیاست. دیکھنا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے متعلق یہ جو سینٹی پن ہے پیپلز پارٹی کا, یہ کس بھاؤ تاؤ یا کس جگہ پر آ کر رکتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے میڈم شیخ کہ 19-20 کے ساتھ فل سٹاپ کاموں میں تبدیلی کے بعد کوئی ایک آدھ ڈراپ کرنے کے بعد, کوئی ایک آدھ اڈاپٹ کرنے کے بعد 27ویں یعنی ترمیم بڑی آسانی سے پیپلز پارٹی اور نون والے منظور کر لیں گے.